حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں مست ہیں۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار تڑپ رہا ہے۔ اس بچے کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں۔ کہتا ہے میرے پاؤں رک گئے۔ میں گیا اس بچے کے پاس، کہنے لگا او بچے، تجھے کسی نے مارا ہے اور تو اتنا کیوں رو رہا ہے، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے، تجھے کسی نے مارا ہے؟ کہتا ہے نہیں، مجھے کسی نے مارا بھی نہیں۔ کہتا ہے تجھے بھوک لگی ہے؟ کہا نہیں، بھوک بھی نہیں لگی۔ کہتا ہے پیاس لگی ہے؟ کہا نہیں، پیاس بھی نہیں لگی۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا تیرے پاس کھیلنے کے لیے چیزیں نہیں، میں تجھے چیزیں لے کے دیتا ہوں، تو جا ان بچوں کے ساتھ کھیل۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں اس بچے نے جو مجھے جواب دیا، آج تک میں وہ جواب نہیں بھولا۔ اس جواب نے میرے دل کی دنیا ایک بار پھر سے بدل لی۔ اس بچے نے کہا بہلول، کیا اللہ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا؟ آئے ہائے، کیا اللہ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہ بہلول، نہ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ہائے مگر آج گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ بہلول، یہ زندگی کھیلنے کی زندگی نہیں ہے، یہ وقت کھیلنے کودنے میں برباد کرنے کا نہیں ہے میاں۔ یہ جو لمحے ہیں میرے پاس، یہ قیمتی لمحے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے، کس کو؟ وقت کے ولی حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ حضرت بہلول فرماتے اتنا کہہ کر وہ بچہ زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ اس بچے کی ہوش جاتی رہی۔ میں پریشان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ کہیں فوت بھی نہ ہو جائے۔ کہتا ہے میں بھاگ کے گیا، پانی لے کے آیا، میں نے اس بچے کو پانی پلایا۔ بچے نے پھر اپنی آنکھ کھولی، بچے کو ہوش آئی تو بچہ پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بچے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے میاں، اور تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے؟ تو ابھی معصوم ہے، ابھی معصوم ہے، ابھی تو نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اس قدر تڑپ رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس بچے نے پھر سے چیخ ماری، کہنے لگا بہلول میاں، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، اور انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا بہلول، جس طرح تیرا بچپن ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ نہیں رہا، اسی طرح تیری یہ کڑکتی جوانی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس بچے نے کہا بہلول، ہماری یہ جو سانسیں ہیں ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہیں، ہماری زندگی دن بدن کٹ رہی ہے، ہماری سانسیں ہماری قیمتی زندگی کو کاٹ رہی ہیں۔ کہتا ہے کوئی 50 سے 40 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، تو جب یہ زندگی 0 پوائنٹ پہ پہنچیں گی تو اسی کا نام موت ہے، اور بہلول اسی کا نام جدائی ہے۔ بچہ روتا بھی رہا، بہلول کے ساتھ باتیں بھی کرتا رہا۔ بچے نے کہا بہلول، ایک یہ جہان ہے میاں، ایک یہ دنیا والا جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ صرف ایک سانس کا ہے۔ میاں اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔
کہتا ہے ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے بہلول، زیادہ ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھیں بھی خون کے آنسو بہاتی رہیں، میری آنکھیں بھی خون کے آنسو بہاتی رہیں، میں خاموش ہو کے بچے کی حکمت بھری باتیں سنتا رہا اور دل کی تختی پہ لکھتا رہا۔ اس بچے نے کہا بہلول مجھے اتنا تو بتا دے کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ہائے آج ان کا نام خاک میں مل گیا، آج ان کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے، میاں کل سے نماز شروع کریں گے، اور کل سے نماز شروع کرنے والوں ذرا قبرستان کا چکر لگا کے آؤ نا، تمہارے جیسے ایسے لاتعداد لوگ مٹی میں دفن ہوئے پڑے ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، آج اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں۔ بچہ کہتا ہے بہلول اچھا میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر، جاتے جاتے میں تمہیں 4 سواریاں دے کے جا رہا ہوں، 4 سواریاں دے کے جا رہا ہوں بہلول، ان 4 سواریوں پہ سوار ہو کے رہنا، ان 4 سواریوں پہ سوار ہو کے رہنا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہلول کہتا ہے میں ہاتھ باندھ کر بچے کے آگے کھڑا ہو گیا، میں کہتا ہوں بچے مجھے بتا تو صحیح وہ 4 سواریاں کون سی ہیں، جلدی بتا تاکہ وہ بھی میں اپنی دل کی تختی پہ لکھ لوں اور جلدی سے ان 4 سواریوں پہ سوار ہو جاؤں۔ اس بچے نے کہا بہلول جب کوئی نعمت ملے تو شکر کی سواری پہ سوار ہو جانا، جب کوئی نعمت ملے تو شکر کی سواری پہ سوار ہو جانا۔ بہلول جب بندگی کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے تو خلوص کی سواری پہ سوار ہو جانا۔ ہائے جب نماز کا وقت آئے تو خلوص کی سواری پہ سوار ہو جانا۔ بہلول جب برا وقت آئے، مصیبت یا پریشانی کا وقت آئے تو صبر کی سواری پہ سوار ہو جانا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کی سواری پہ سوار ہو جانا، توبہ کی سواری پہ سوار ہو کر اللہ کے حضور جھک جانا اور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لینا۔ بہلول تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش پہلے فرما دے گا۔